بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس تاریخی مسجد کی زیارت کرنے والے ہیں، اس مسجد کو دو جلیل القدر انبیاء کے ساتھ تاریخی نسبت حاصل ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی ابن نبی ہیں، اور دوسرے ہمارے پیارے نبی جو امام الانبیاء ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس چونٹی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس کا تعلق اسی وادی سے تھا۔ آج بھی یہ مسجد طائف کی جس وادی میں ہے، اسے وادی النمل کہا جاتا ہے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملہ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ طائف میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے لاؤ لشکر سمیت تخت شاہی پر سفر فرما رہے تھے کہ دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہوائی تخت کو طائف کی اس وادی میں اترنے کا حکم دیا۔ جب لشکر والے تخت سے اتر رہے تھے، تب ایک چونٹی کی نظر پڑی تو وہ فوراً پہچان گئی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اس نے باقی چونٹیوں کو آواز دی کہ سب جلدی جلدی اپنی بیلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خیالی میں کچل نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی، اور وہ اس کی معصومانہ بات سن کر مسکرائے کہ اس ننھی سی چونٹی کو بھی اپنی جان کتنی پیاری ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جانوروں کی بولی کا علم عطا کیا ہے، اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنی نعمتوں پر شکر گزار رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح آپ نے اپنی رحمت اور فضل سے مجھے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، جنت کی ابدی اور دائمی نعمتیں بھی مجھے نصیب فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کی خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا اور ایک پوری سورت اس کے نام پہ اتاری، جس کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک چونٹی دوسری چونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ خیر خواہی کرے گا تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ مفسرین نے اس واقعے کے اوپر عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس چونٹی کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، وہ صفات اگر کسی انسان میں آ جائیں تو وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ پہلی بات کہ اس چونٹی نے خطرے کو فوراً بھانپ لیا۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو آنے والے خطرے کو فوراً بھانپ لے۔ اور دوسری صفت اللہ نے جو بیان کی کہ خطرے کو بھانپنے کے بعد اس نے دوسروں کو بھی اس سے باخبر کیا۔ اور تیسری صفت کہ اس نے صرف اپنی جان کی فکر نہیں کی بلکہ دوسری چونٹیوں کو بھی اس خطرے سے آگاہ کیا اور کوشش کی کہ ان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور چوتھی صفت کہ خطرے سے بچنے کا طریقہ بھی ان کو سکھایا، ادخلوا مساکنکم، کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اس طرح یہ خطرہ تم سے ٹل سکتا ہے۔ اور پانچویں صفت کہ اس نے بدگمانی سے بھی ان کو بچانے کی کوشش کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ لشکر سلیمانی کہیں تمہیں بے خیالی میں نہ رون ڈالے، چونکہ وہ چونٹی جانتی تھی کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کبھی کسی کو جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچاتے، اگر ایسا ہوا تو بے خیالی میں ہوگا۔ لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا يشعرون۔ علماء نے اس کے اوپر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک چونٹی کو اتنی سمجھ ہے کہ نبی کا ساتھی کبھی کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی جان بوجھ کے نہیں کرتا، لیکن آج کل اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بدگمان ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی یا کسی کے ساتھ حق تلفی کی، جبکہ ایک چونٹی کو یہ سمجھ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کر سکتے۔ تو جو سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کسی کا حق کیسے غصب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسجد کو مسجد الموقف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر یہاں قیام فرمایا تھا اور نماز ادا کی تھی۔ مسجد کے باہر بورڈ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آج کل اس مسجد کو مسجد سدرۃ الصادرہ کہا جاتا ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ غالباً اس زمانے میں یہاں بیری کا درخت تھا جس کے نیچے آپ نے قیام فرمایا، اس نسبت سے اس مسجد کو مسجد سدرۃ الصادرہ کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس مسجد کی لوکیشن مل جائے گی۔
2019 میں سعودی حکومت نے جن تاریخی مساجد کو مرمت کرنے کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک یہ مسجد بھی ہے، جس کی 5-6 سال پہلے تجدید اور مرمت کر کے نماز کے لیے اس کو کھولا گیا۔ ویسے یہ موجودہ مسجد تقریباً 300 سال پرانی ہے۔ طرز تعمیر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی پرانی مسجد ہے۔ جب بھی طائف کی زیارات پر آئیں تو لازمی اس مسجد کی بھی زیارت کریں، کیونکہ اس مسجد کو بیک وقت 2 نبیوں سے نسبت حاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔